Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to the Inside Scoop. Belated 14 August Mubarak to all of you. May Allah Ta'ala keep our country safe from people outside the country جو برا چاہتے ہیں ہمارے لیے اور جو ہمارے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے لیے برا چاہتے ہیں ہمارے لوگوں کے لیے برا چاہتے ہیں. We always send a lot of prayers to our country, our land, our nation is our pride. So of course the Inside Scoop ایک ون آف اے کائنڈ شو ہے جہاں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں فائنینشیل کانسیپٹس, اکنامک نیوز کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں, بزنس ڈیولپمنٹس لاتے ہیں آپ کے لیے. کرنٹ لیڈرشپ کے انڈر پاکستان کی اکانومی کا ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے اور جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ پروو کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو. اگر کی اکنامک ڈیولپمنٹس کی بات کی جائے تو صرف ایک سال میں موڈیز جو کہ ایک انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی, اس نے پاکستان کی ریٹنگ CAA1 کی ہے. مین وائل فچ اور S&P نے B- پہ اپ گریڈ کیا ہے. higher the rating, more foreign and direct portfolio investment comes to Pakistan, right? So it's like a vote of confidence in Pakistan's economy ke it essentially says that we are no longer at default risk. کرنٹ اکاؤنٹ فسکل ایئر 2025 میں $2.1 بلین کا سرپلس ریکارڈ ہوا جو کہ پہلی دفعہ ہے ان 14 ایئرز. اس سے پہلے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ہی رہتا تھا. پاکستان کا بزنس کانفیڈنس انڈیکس امپروو ہوا ہے, انفلیشن ڈراسٹکلی کنٹرول کی گئی ہے, انٹرسٹ ریٹ میں میجر کٹس آئے ہیں. اسی طرح GDP پر کیپٹا, ریمیٹنسز, اسٹرکچرل ریفارمز, PKR ایکسچینج ریٹ اور اسٹیٹ بینک فارن ریزروز میں بھی کافی بہتری آئی ہے. اسٹاک مارکیٹ کی بات کی جائے تو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹرز کے 4 چاند لگ گئے. فرام جسٹ 40,000 پوائنٹس ناؤ میکنگ اے ہائی آف 147,000 پوائنٹس اور بلش ٹرینڈ بھی برقرار ہے. اس سب کے پیچھے گورنمنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر میاں شہباز شریف, فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ویژن, لیڈرشپ اینڈ محنت ہے. دیز آر جسٹ facts, not even an opinion, and full credit goes to them for turning Pakistan around from a verge of default. اس بات پہ ہم we're going to later on have a conversation with our advisor to finance minister, Mr. Khurram Shahzad. But before that, let's talk a little bit about the economic outlook that we're seeing. We're seeing a global movement toward Pakistan. We're seeing کہ ہمارے پچھلے مہینے exports have increased by 7.04% compared to last year. At the same time, we see کہ ہماری international ratings increase ہو رہی ہیں and we're seeing کہ ہمارے جو regional pairs ہیں, our economic movement is improving as compared to before at that rate. So ہمارے جو immediate border پہ ہمارے نیبرز ہیں, they've turned into a bit of Frankenstein. So with an economy of over $3 trillion documented, India has been basically taking over on the technology side especially کیونکہ ان کے ٹیک ایکسپورٹس بہت ہائی ہیں, رائٹ. تو وہی بات جو ہم آفن کرتے ہیں اس شو پہ, which is کہ ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں وہ لو ویلیو اینڈ ہائی بلک ہوتے ہیں. تو what we need to focus on is this is not going to change until ہماری youth educate نہیں ہوگی. 40% of the youth under 30 is mentally stunted in Pakistan, which is insane. Like that's actually insane and it's because we don't have schools. ہمارے گورنمنٹ schools یا تو بند پڑے ہوئے ہیں یا پھر ان کی یہ ایسی حالت نہیں ہے کہ وہ کوئی مطلب that doesn't come under education and they're in no position to teach anyone anything. وہاں کے تو بیچارے ٹیچرس کو بھی کچھ نہیں پتا ہوتا, رائٹ. سو وی نیڈ ٹو فوکس آن ایجوکیشن تاکہ جب آپ کے یہ والے بچے بڑے ہوں گے ان کو اکانومی کی سمجھ ہوگی. بہت سارے لوگ جب اکانومی کی بات ہوتی ہے نا, ون تھنگ دیٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اس کہ بہت پاکستانیوں کا یہ اینگل ہے اور یہ اوپینین ہے کہ US کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے تو او مائی گاڈ نہیں, ہمارا ملک, ہمیں پتہ نہیں کیوں فار سم ریزن غربت پسند ہے. ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈ ون تھنگ, یہ ایک فیکٹ ہے کہ US از ون آف دا ورلڈ لارجسٹ اکانومیز. ان کے ساتھ کام کرنا وڈ مین کہ ہمارے پاس ڈالر انفلوز آئیں گے, ہمارا روپی اسٹرانگ ہوگا. اگر کوئی گورنمنٹ از میکنگ دیٹ ایزیئر کہ ہم US کے ساتھ کام کریں, یہ ہماری سوورینٹی پہ تھریٹ نہیں ہے. there's been a lot of politicians جنہوں نے یہ اینگل یوز کیا ہے. what you guys have to understand is that you've been brainwashed. Okay, so now unbrainwash yourself. دنیا کی بڑی اکانومی کے ساتھ کام کرنا is good for us. Earning in dollars is good for us. یہ ہمارے لیے اچھی چیزیں ہیں. وہ آ کے ہمارے ریزروز
ہمارے پاس کیپٹل نہیں ہے ان ریزروز کو ایکسپلور کرنے کے لیے. وی نیڈ فارن انویسٹمنٹ. اگر ہم ان کو ایک پرسنٹیج دے دیتے ہیں ان ایکسچینج فار انویسٹمنٹ, جو پوری دنیا میں رواج ہے, اس میں کچھ برا نہیں ہے. ہماری سوورینٹی نہیں تھریٹن ہوگی, ہمارے ٹریڈ ریلیشنز بہتر ہوں گے, ہماری جیو پولیٹیکل پوزیشننگ بہتر ہوگی, ہماری اسٹریٹجک الائنسز بہتر ہوں گی. دس از بیٹر فار دی اکانومی. پلیز انڈرسٹینڈ ورکنگ ود ادر کنٹریز از گڈ for us. It's not bad for us. On this note, we're going to take a very short break. We have Mr. Khurram Shahzad, Advisor to Finance Minister, in studio with us. It's going to be a very interesting conversation. Don't go anywhere. Get comfortable. Stay with us. Aap dekh rahe hain The Inside Scoop, and I'm Mashal Khan. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ. بریک پہ جانے سے پہلے آئی لیٹ یو نو کہ وی ہیو ود اس ان دا اسٹوڈیو مسٹر خرم شہزاد, ہو از دی ایڈوائزر ٹو فائنانس منسٹر. آئی ایم ریئلی ایکسائٹڈ سم ون ورکنگ ایٹ دس لیول ہو ہیز اے ڈائریکٹ ریلیشن ٹو آل آف دا ورک دیٹ از بینگ ڈن کرنٹلی. ہماری اکانومی از ہیئر ود اس ٹوڈے. سر, بلیٹڈ 14 اگست مبارک. تھینک یو اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ان اسٹوڈیو. تھینک یو, بہت شکریہ. تو سر, سب سے پہلے کیونکہ ہمارے ملک میں دیر از اے لیک آف ایجوکیشن, رائٹ, اور اس کی وجہ سے ہماری عوام از ویری ایزیلی سویڈ. پولیٹیکل نیریٹیوز کبھی ان کے آر نائیو. تو لیٹ اسپیک فرام این اکنامک پرسپیکٹو کہ دا کرنٹ سچویشن آن پاکستان, ہاؤ مچ اٹ ہیز چینجڈ سنس دس گورنمنٹ ٹوک اوور. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اوور. اور دیکھیں, جو اوور آل چینج ہے, جو اسٹیبلائزیشن ہم جسے کہتے ہیں, پچھلے 15 مہینے کی ہم بات کر لیتے ہیں. آئی تھنک اس گورنمنٹ کو بھی آئے ہوئے آلموسٹ اتنا ہی ٹائم ہو چکا ہے. یہ جو ایشو آیا تھا ہمارے یہاں, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کلوز ٹو ڈیفالٹ چلے گئے تھے, اور آئی تھنک 2023 کا اینڈ آلموسٹ سمجھ لیں, مڈ ٹو اینڈ آپ سمجھ لیں کہ اس وقت ہمارا یہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہم تھے. اس کے بعد آف کورس بہت پینفل ڈیسیشنز لیے گئے, اور پینفل میں اس لیے کہتا ہوں کہ پینفل فار ایوری ون, not just for the decision makers, but of course more for the common person. تو ان پینفل ڈیسیشنز کو کرنے کے بعد جو ہے ایک دم سے آپ کو پتہ ہے اس کا امپیکٹ نہیں آتا, اوور دا پیریڈ جو ہے اس کا ایک اثر جو ہے نظر آتا ہے. تو وہ جو پینفل ڈیسیشنز تھے وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلائزیشن جو اچیو ہوئی ہے اس کا جو ہے وہ رزلٹ ہے. اور میرے خیال میں دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بتانا کہ وہ پینفل ڈیسیشنز میں کیا کیا ایسا کیا گیا جس کی وجہ سے آپ آج جو ہے ایٹ لیسٹ اسٹیبلائز اتنے ہو چکے ہیں کہ یہاں سے آپ آگے ایٹ لیسٹ فلائی کے لیے تیار ہیں, گروتھ کے لیے تیار ہیں, اور آگے جو ہے بہتری کے لیے تیار ہیں. اور ہم نے وہ چیزیں ریپیٹ نہیں کی. اس سب سے امپورٹنٹ لیسن یہ ہے کہ ہم نے وہ چیزیں ریپیٹ نہیں کرنی جو ہم پچھلے 30, 35, 40 سالوں سے کرتے آئے ہیں. اب وہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اسٹیبلائزیشن فیز میں آتے ہیں, جب ہمارے پاس کچھ فارن ایکسچینج ریزروز ہوتے ہیں, زر مبادلہ جنہیں کہتے ہیں, ہماری مہنگائی کی شرح تھوڑی تھم جاتی ہے, ہماری شرح سود نیچے آ جاتی ہے, اس وقت ہم کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں, یعنی کہ جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور اب تو جی سب ویسے ہی چلے گا. یہاں پہ وہ ایک چیلنجنگ کال ہے جہاں پہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے وہ ساری اصلاحات کرنی ہے, اسٹرکچرل ریفارمز جنہیں ہم کہتے ہیں, کہ جس میں ٹیکسز کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے, جس میں 3 بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں. سنس آپ جو ہیں وہ ایسوسیٹیڈ ہیں کیپٹل مارکیٹس کے ساتھ, تو آپ کو بڑا اچھے سے اندازہ ہے کہ 3 بڑی جو ہے وہ ایریاز ہوتے ہیں جن کو کم کیا جائے تو انویسٹمنٹ ہوتی ہے. سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ہے شرح سود, جسے کاسٹ آف کیپٹل کہتے ہیں, کیونکہ کیپٹل اگر آسانی سے اور سستا ملے گا تو انڈسٹریز اور ہمارے جو ایس ایم ایز ہیں, جو چھوٹے بزنسز ہیں, چھوٹے کاروبار ہیں, ان کو موقع ملتا ہے انویسٹ کرنے کا, سستے قرضے لے کے اپنی دکان جو ہے وہ شروع کرنے کا, یا اپنے انڈسٹری شروع کرنے کا, یا اپنا جو بھی چھوٹا موٹا کاروبار ہے وہ شروع کرنے کا. تو ایک تو بڑی چیز وہ ہے, اور آپ نے دیکھا ہے وہ پچھلے 15 مہینوں میں آدھی ہوئی ہے. اب یہاں سے مزید ایکسپیکٹیشنز تو ہیں, اسٹریٹ جو آپ کی کنسنسس ہوتا ہے, جو جنرلی لوگ ابھی سمجھ رہے ہیں, خاص کر جو کیپٹل مارکیٹ سے لوگ ہیں, وہ یہ سوچ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں اس چیز کو کہ آگے جاتے ہوئے شرح سود مزید نیچے آ سکتی ہے, کیونکہ مہنگائی کی شرح ابھی بھی کافی کم ہے اور شرح سود ابھی بھی کافی زیادہ ہے. آلدو یہ اسٹیٹ بینک کا پروگیٹو ہے, اسٹیٹ بینک اس کو دیکھتا ہے, مانیٹری پالیسی کا جو ہے مینڈیٹ ہے یہ کہ سینٹرل بینک ہمارا جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتا ہے, بڑا اچھے سے دیکھ رہا ہے اور دیکھے گا انشاءاللہ. لیکن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آگے شرح سود مزید نیچے آئے. تو جتنا کاسٹ آف کیپٹل کم ہوتا ہے, لیکن ایک سرٹن لیول پہ, دیکھیں مہنگائی اور شرح سود اس کا آپس میں بڑا لنک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی لنک نہیں ہے جی, اور
بڑا جو ہے وہ آسان ہے جی. اگر آپ کی مہنگائی 4-5% پہ ہے تو شرح سود 11% پہ, تو اس کو آپ 6 پہ لے آئیں یا 5 پہ لے آئیں. ہوا یہ ہسٹوریکلی کہ ہم نے جب مہنگائی کی شرح سے شرح سود کو نیچے رکھا یا بہت کلوز کیا, تو لوگوں کو اپنی جو ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ خرچ زیادہ کریں یا بچائیں زیادہ, اس میں ان کو فرق نظر نہیں آتا. میں نے مطلب کہ اگر مہنگائی بڑھتی ہے اور آپ کو پیسہ رکھنے کی جو آپ کو ریٹرن ملتا ہے وہ کم مل رہا ہے اگر, تو لوگ خرچ زیادہ کر دیتے ہیں, یا پھر ان کی جو سیونگز ہے وہ نہیں ہوتی. جب سیونگز نہیں ہوتی تو پھر وہ سرمایہ کاری کے لیے پیسہ بچتا نہیں ہے. تو یہ بڑا اس کا لنک ہے آپس میں کہ مہنگائی کی شرح سے شرح سود کو اوپر رہنا چاہیے. اب کتنا رہنا چاہیے یہ ایک کال ہے کہ 2%, 3%, تاکہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں, لوگ ڈالر کے لیے بھاگتے ہیں. لوگ پھر جو ہے کوئی موقع ڈھونڈتے ہیں کہ جی کہیں ایسا پیسہ رکھ دیں جہاں پہ مہنگائی کی شرح سے ایٹ لیسٹ تھوڑا سا اوپر ریٹرن ملے, تاکہ لیکن اسٹاک مارکیٹ میں نہیں انویسٹ کرنا. ہاں مطلب یہ بھی ہے آف کورس, یہ بڑا. اور دیکھیں اسٹاک مارکیٹ ماشاءاللہ پوری دنیا میں آج ہماری جو ہے ٹاپ پہ چل رہی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے. تو میں واپس آتا ہوں کہ شرح سود, اس کے بعد جو ہے انرجی ہے, جو یہ جو توانائی کی قیمتیں ہیں, بجلی کی قیمتیں ہیں, گیس کی قیمتیں ہیں, آئل کی قیمتیں ہیں, ان سب میں ٹھہراؤ آئے اور نیچے جائیں یہ, کیونکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس یعنی کہ جو کاروبار کرنے کی جو کاسٹ ہے اس کے اندر کیپٹل سستا ہو, جو بجلی ہے وہ سستی ہو یا پاور سستی ہو, تاکہ فیکٹریاں جو ہے وہ چل سکیں, بہتر ہو سکیں. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ٹیکسز ہیں. ٹیکسز اگر کم رہیں اوور آل, دیکھیں اس بجٹ میں ایک کوشش کی گئی ہے, یہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ جی کم ہے, زیادہ ہونا چاہیے تھا, بالکل زیادہ ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے ہم ایک فنڈ پروگرام میں ہیں, ان کے ساتھ جو ہے ایک کچھ شرائط طے کی جاتی ہیں. اس کی وجہ سے آپ کے پاس فسکل روم ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کتنا زیادہ جو ہے وہ ٹیکسز میں کمی کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ ڈائریکشن آف ٹریول چینج ہوا ہے تھوڑا, کہ جی تھوڑا سیلری کلاس کو تھوڑا سا بینیفٹ ملا, تھوڑا سا کارپوریٹ سیکٹر کو دیا, لیکن یہ پاکستان میں بہت کم ہوا ہے. اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہسٹری, پاکستان میں ٹیکسز بڑھتے ہیں, بہت کم ہوئے ہیں. ایٹ لیسٹ لاسٹ 10 ایئرز میں تو میں نہیں دیکھا ہے 10-15 ایئرز میں کہ ٹیکسز بہت کم کیے گئے ہوں گے. پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے آپ نے بالکل اینڈ پہ آ کے جو ہے وہ کم کر دی تاکہ آپ کو ایک پولیٹیکل مائلیج مل جائے, لیکن فار اکنامک ویلیو ریزنس ٹیکسز یہاں کم نہیں ہوئے. ہمیشہ ہم نے امپورٹس بڑھا دیں, ہم نے ڈالر ضائع کر دیے, ہم نے قرضے ضائع کیے, ہم نے جو ہے وہ پھر اس کی وجہ سے ٹیکسز بڑھا دیے. تو یہ 3 بڑے فیکٹرز ہیں جس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ٹو این ایکسٹینٹ کمی ہوئی ہے. میں یہ پرسنلی بھی سوچتا ہوں, کیونکہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں آف کورس, اور ایک اسائنمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, اور بہت آنر کی بات ہے میرے لیے تو ایٹ لیسٹ کہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں کچھ کر سکوں ملک کے لیے. تو یہ ایک بڑی چیز ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنا. تو یہ 15 مہینوں کے اندر انرجی کی پرائسز تھوڑی سی اس میں کمی آئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پرائم منسٹر نے پاس آن کیا تھا کچھ 7.5 روپے کوئی آج سے 2-3 مہینے پہلے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو پاور سیکٹر کے ریفارمز ہو رہے ہیں اس کے اندر ویلنگ کا بھی جو ہے ایک بڑا فیکٹر ہے. ویلنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سسٹم کسی کا ہے اور آپ اس کو کرائے پہ لے کے کمپیٹیو جو ہے پرائس جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کو جو ہے سستی بجلی ملے, کہ الیکٹرک اگر بجلی کا اس کے پاس نظام ہے تو کوئی اور آئے کہ الیکٹرک سے وہ بجلی لے اور آپ کو وہ بیچے اور اپنے سسٹم کو ایفیشینٹ کرے. تو ایز اے رزلٹ کنزیومر کو سستی بجلی ملے گی, انڈسٹریز کو سستی بجلی ملے گی. تو یہ ہم لوگ کر رہے ہیں. یہ گورنر پاکستان انرجی کا جو منسٹر ہیں وہ بڑا اس پہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. تیسری چیز کیا ہے, سرکولر ڈیٹ, جسے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ آپ جو ہے نا پیسے ٹائم پہ ملتے نہیں ہیں کمپنیز کو, بجلی پروڈیوس کر دیتی ہیں, وہ تیل والوں کو پیسے نہیں دے سکتی, تیل والے آگے جب سے خریدتے ہیں اس کو پیسے نہیں, سرکولر ڈیٹ بن جاتا ہے. یعنی کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو پیسے دیتا ہے, چیز لے رہا ہے, لیکن اس کو وہ پیمنٹ نہیں کر پا رہا. اگلے ہفتے سالو ہو رہی ہے ویسے انشاءاللہ 1275 ارب روپے کا جو ہے وہ ہوپ فلی نیکسٹ ویک میں جو ہے اس کے آپ کو ریزلٹس انشاءاللہ ہو جائیں. ویسے تو کافی ٹائم سے یہ ہو چکا ہے. تھوڑی سی لیگل نیٹی-گریٹیز ہیں, میں یہ کلیئر کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں, لیگل نیٹی-گریٹیز ہیں, کوئی اور ایشو نہیں ہے ابھی تک, کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو دیکھیں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ میرے خیال میں ایک ہوئی تھی 2013 میں, وہ بھی اس طرح کی نہیں تھی, جس کے اندر قرضہ کم ہو جائے, گورنمنٹ اپنے بک سے قرضہ بھی ہٹا دے, اور کیش فلو بیسس پہ آپ کو بینکس جو ہیں وہ پیسے دے کے یہ سرکولر ڈیٹ کلیئر کر دیں, کمپنیز کو پیسے مل جائیں, اور ہم جو 3 روپے 23 پیسے آلریڈی بل کے اندر آ رہا ہے پر یونٹ, ہم آلریڈی پے کر رہے ہیں اس کا, وہی چلے گا, کوئی ایڈیشنل برڈن بھی نہ ہو کنزیومر پہ. تو ایک اچھا اسٹرکچر بنا ہے. اس میں گیس کا بھی میں آپ کو بتا دوں, گیس کے اندر بھی کام ہو رہا ہے, گیس کے سرکولر ڈیٹ کے بھی, اس کا بھی آپ کو سولوشن بہت جلدی نظر آئے گا. تو دیکھیں بات یہ کہ انرجی سیکٹر جو ہے نا وہ سینٹرل ہے پوری اکانومی کا, پوری دنیا میں انرجی جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اکانومی کو پروگریسو بنانے کے لیے. تو ایک ہو گیا کاسٹ آف کیپٹل, شرح سود, وہ نیچے آنا, وہ آلریڈی آ رہا ہے, ہوپ فلی وہ مزید آ سکتا ہے. سیکنڈ میں نے بات کی انرجی پرائسز کی,
اور میں آپ کو بتا دوں انڈسٹریل پالیسی انشاءاللہ بہت جلد اناؤنس ہوگی. آپ دیکھیں گی کہ اس کے اندر بھی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بڑا جو ہے کلیدی رول اس میں ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا, تاکہ انڈسٹریز جو ہے نا وہ انویسٹ کر سکیں. انڈسٹریل پالیسی بہت عرصے بعد آئے گی. دیکھیں میں اس پہ کامنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ سینٹرل بینک کا جو ہے وہ ایریا, میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ مارکیٹ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے. جی جی میں اس پہ آؤں گا. ویسے موڈیز کی ریٹنگ نہیں, بہت ساری اس میں گلوبل ریکگنیشنز ہیں. تو یہ 3 ایریاز مجھے لگتے ہیں جس پہ کام ہوا ہے, جس کی وجہ سے آج آپ کو اسٹیبلائزیشن اچیو ہوتی نظر آئی. لیکن آگے کیا کرنا ہے؟ آگے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اسٹیبلائزیشن کو ضائع نہیں کرنا, جو ہم نے ہمیشہ کیا. ہر 3 سال 3.5 سال پر ہم کیا کرتے ہیں, امپورٹ کھول دیتے ہیں, ہر چیز ایگزیکٹلی. دیکھیں بوم بس سائیکل بھی میں وہ کہتا ہوں پوری دنیا میں ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ ہم کوئی انوکھے نہیں ہیں کہ بوم بس سائیکل نہیں ہوتا. دیکھیں بات کیا ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کرتے کیا ہیں, ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ جی شرح سود نیچے آ گیا ہے, تھوڑی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے ہوئی ہے, اب آپ فسکل پالیسی کو کھول دیں, آپ ٹیکسز کو بالکل نیچے کر دیں اور خرچوں کو بالکل بڑھا دیں. میں آپ کو بتاؤں جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ کیا ہے, آمدن اور اخراجات, ان کا فرق ہے نا. فسکل ڈیفیسٹ جو ابھی آیا ہے, یعنی کہ گورنمنٹ کی جو آمدن ہے اور گورنمنٹ کے جو ٹوٹل خرچے ہیں, یہ 9 سال کے لو پہ ہیں, 9 سال کے. اور یہ آپ کو پتہ ہے جڑ ہے پوری اکانومی کی, جو ایشوز ہیں نا آپ کے, وہ ہوتا ہی فسکل سے ہے. جب آپ اپنے ٹیکسز کو وہاں سے نہیں لیں گے جہاں سے لینے چاہیے اور خرچے اپنے کم نہیں کریں گے, تو اس کا جو امپیکٹ ہے پوری اکانومی پہ آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ امپورٹس بڑھ جاتی ہیں پھر آپ کی. ٹھیک ہے, گورنمنٹ اپنے خرچے بڑھاتی ہے, امپورٹس بڑھتی ہیں, ڈالر آپ کے پاس ہوتا نہیں ہے, یو نو رن بیک ٹو دا لینڈ آف دا لاسٹ ریزورٹ. پھر وہاں سے آپ پیسے مانگتے ہیں, منتیں کرتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں. ڈالر آپ کا پھر اپریشیٹ ہوتا ہے, روپیہ آپ کا بالکل ابھی آپ نے کہا کہ کرنسی آپ کی ڈیویلیوشن ہو جاتی ہے اتنی بڑی, انویسٹر کانفیڈنس آپ کا شیک اپ ہو جاتا ہے, انٹرسٹ ریٹس بڑھ جاتے ہیں. تو کس پہ آتا ہے سارا مسئلہ؟ عوام پہ آتا ہے نا. اس کو نہیں کرنا, تھوڑا سا صبر کرنا ہے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گروتھ کیوں نہیں ہے, تو تھوڑا سا یہ سوچیں کہ یہی ہم نے وہ چیز نہیں کرنی جس کے رزلٹ جو ہے ہمیں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ بڑے خراب ملے, ہم نے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا. تو یہ پلان ہے, تھوڑا سا ہمیں جو ہے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اینڈ ہوپ فلی آئی ایم شیور کہ یہ کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی چلتی رہے تو آپ کو انشاءاللہ سلو اینڈ اسٹڈی بٹ اچھے سسٹینیبل ریزلٹس نظر آئیں. لولی. تو ابھی آپ نے بجلی کے بارے میں بات کی تھی, and I have a question regarding کہ as a country we've had very extreme opinions on the crypto market, right, and regulations. So there's a few things I want to talk to you about. Firstly, I heard a comment that was apparently discussed by some of the outsourced people in the crypto regulations meetings. And it was the dumbest thing I've ever heard. And as a person from the capital markets, I'm sure you will agree کہ there was a justification جو مانگی گئی تھی from CEOs and businessmen کہ آپ لوگ کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بٹ کوائن مائننگ کے لیے آپ لوگ سستی بجلی دیں گے, جہاں یہاں آپ کی انڈسٹریاں مطلب اپنی فائنل بریتھ پہ ہیں اور ایکسپورٹس آپ کے مینیج نہیں ہو رہے بیکاز آف کاسٹ آف پروڈکشن. تو ہاؤ کین یو جسٹیفائی دس؟ تو جی آگے سے جواب ملا تھا ہم ٹرانسمیشن بتائیں گے کیونکہ ہم بالکل IPP کے ساتھ میں کھڑا کریں گے. اینڈ ٹو می دس واز کریزی ٹاک. اینڈ پھر جب بات ہوئی کہ جی آپ کی جو پولوشن ہوتی ہے بیکاز آف بٹ کوائن مائننگ, جو پوری دنیا میں اسی چیز پہ بات ہوتی ہے کہ اٹ کازز اے لاٹ آف پولوشن, ہاؤ جی ہم کنٹینر کے اندر کریں گے بٹ کوائن مائننگ. اینڈ تو آئی ایم ناٹ انڈرسٹینڈنگ, ڈو وی ناٹ ہیو proper people who are advising us on crypto, or is someone taking us for a ride? And how is this being justified کہ آپ کا private sector اتنا suffer کر رہا ہے, textile steel فوت ہو چکا ہے, and یہاں there's conversations about Bitcoin mining being given, which is such a volatile asset class, right, that is being given priority over all of this. اچھا میں اس کو تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں جو گورنمنٹ پاکستان پرٹیکولرلی منسٹری آف فائنانس جو کام کر رہی ہے دیٹس بیونڈ کرپٹو. کرپٹو از ون پارٹ آف اٹ, ٹھیک ہے, اور ہم زیادہ تر کام کر رہے ہیں ویب 3.0 جو ایک ڈی سینٹرلائز فائنانس کا ایک پورا فریم ورک ہے, ایک پورا ایکو سسٹم ہے. اب اس میں کیا ہے, بلاک چین کی ہم بات کرتے ہیں. بلاک چین جو ہے نا ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ کافی سیکٹرز میں امپلیمنٹ کی جاتی ہے, لائک سینٹرل آڈیٹنگ سسٹم جیسے باقی دنیا میں یوز میں KYC بینکس کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے پاس ایک بینک کا اکاؤنٹ ہوگا, میرے پاس ایک اکاؤنٹ ہوگا, آپ جاتی ہیں کسی ایک ایکس بینک کے پاس, وہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا, آپ دوسرے بینک کے پاس جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سارا پورا KYC دوبارہ کریں, ٹھیک ہے. آپ پھر انگوٹھے لگواتی ہیں, پھر اپنی تصویر کھنچواتی ہیں, پھر آپ جا کے جو ہے ID کارڈ کی کاپی دیتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں, پھر آپ کو 2 دن لگتے ہیں, وہ KYC کرتے ہیں, پھر آپ کے پاس آتے ہیں ٹھیک ہے جی اکاؤنٹ کھل گیا یا نہیں کھلا. تو یہ سب چیزیں ہمارے یہاں تو اسٹون ایج کی چل رہی ہیں, دنیا تو اس سے بہت آگے جا چکی ہے. تو دیکھیں بلاک چین میں کیا ہوتا ہے, جو آپ کا ڈسٹریبیوٹڈ لیجر ہوتا ہے,
उसमें ये होता है कि जी आपका जो अकाउंट है आप किसी बैंक के पास भी चली जाएं, ऑलरेडी आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी, तो अकाउंट ओपन करने में आपको 1 सेकंड लगेगा। तो ये चीज़ जो है ना हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉकचेन को हम इम्प्लीमेंट करें, वेब 3.0 को करें। उसके अंदर क्रिप्टो एक बहुत बड़ा एरिया है। क्रिप्टो के अंदर देखें सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, सिर्फ माइनिंग नहीं है, माइनिंग इज वन पार्ट ऑफ इट। No, but blockchain, obviously the system is great, is very transparent. मैं वही It आपसे helps कह you रहा keep हूँ, track, मैं आपसे कह yeah. रहा हूँ कि जो प्लान है वो क्या है। प्लान ये है कि वेब 3.0 को जो है पाकिस्तान में एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाए। देखिए अब मैं और आप जितनी बात कर लें, ये तो फैक्ट है ना कि नंबर ऑफ पाकिस्तानीज जो हैं वो ट्रेड कर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, ठीक है। अब वो ये डिबेट की जा सकती है कि जो नंबर 25 मिलियन है या 20 मिलियन है या 30 मिलियन है। चेन एनालिसिस का नंबर एक है कि जी इतना है, 25 मिलियन है। एक दो और जो है इसकी सोर्सेस हैं वो कुछ और नंबर थोड़ा सा जो है कोट करते हैं। फिर कहते हैं कि जी 10 बिलियन डॉलर से लेकर 35 बिलियन डॉलर तक आपका जो है ना वो जा चुका है या इन्वेस्टेड है। Yeah. तो वो इस तरह भी हो सकता है कि आपने 15 बिलियन डॉलर लेट से अगर इन्वेस्ट किया है पाकिस्तानीज़ ने, तो वो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो आज $1.25 पे खड़ी भी है, ठीक है ना। नहीं, हमारे पाकिस्तानी मोस्टली लिक्विडेट होकर निकल जाते हैं, बट लेकिन मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ नहीं, कि of course, let's of say, course. तो उसकी वजह से वैल्यू बढ़ I जाती है। really want to continue this conversation, but हमें एक छोटी सी ब्रेक लेने की ज़रूरत है। So stay with us. We're talking to advisor to Finance Minister, Mr. Khurram Shahzad. Don't go anywhere. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. I'm Marshall Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. We are in conversation with Mr. Khurram Shahzad, who is advisor to Finance Minister. Sir, I'm so sorry I had to cut you off over there. Please continue. We were talking about crypto, Bitcoin mining, and बस मैं ये कहता था कि जो ब्लॉकचेन है, वेब 3.0 है, इसको हम एक फ्रेमवर्क दे रहे हैं। आपने देखा होगा पिवारा एक जो है अथॉरिटी सेटअप की गई है, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स अथॉरिटी, जो कि करेगी ये कि जो लाइसेंस देगी, चाहे वो एक्सचेंजेस हों, कोई क्रिप्टो माइनिंग की कंपनी हो, टोकनाइजेशन की हो या फ्रेंचलाइजेशन की हो। ये सब क्या होती है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसमें वो लाइसेंस देगी, मॉनिटर करेगी और मेक श्योर करेगी कि जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो दुनिया में जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सॉर्ट ऑफ वॉचडॉग है, उसके स्टैंडर्ड्स के साथ। वो पता ना हम ग्रे लिस्ट में थे, हम पे ये इल्ज़ाम था कि जी हम इसमें जो है अपने प्रोसेसेस हमारे इतने साफ़ नहीं हैं जो कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को जो है पूरी दुनिया में प्रमोशन मिलती। तो हम भी इसमें कहीं ना कहीं हमारे प्रोसेसेस जो है वो क्वेश्चनेबल थे। वो फिर हमने 2-3 साल लगाए, पिछली गवर्नमेंट थी, फिर ये गवर्नमेंट थी, मिल के जो है बेहतरी की, तो वो हम उससे निकल आए। लेकिन ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है कि आपने FATF के स्टैंडर्ड्स और उनके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दुनिया में, उस हिसाब से अपने आप को चलना है। तो ये पिवारा बनाने का देखिए 2 इसमें प्लेटफॉर्म्स हैं। एक है पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, जो फाइनेंस मिनिस्टर डायरेक्टली सुपरवाइज करते हैं, जो मिनिस्टर फाइनेंस देखती है, और प्राइम मिनिस्टर ने उसको सेटअप किया है। और दूसरा है ये पिवारा अथॉरिटी, ये है रेगुलेटरी अथॉरिटी। जो PCC है क्रिप्टो काउंसिल, वो एडवाइजरी का काम ज़्यादातर प्ले कर रही है, रोल प्ले कर रही है। वो फीड इन करती है इस अथॉरिटी के मैंडेट में कि जी आप ये हम एडवाइस करते हैं और वो इस तरह से रेगुलेट करती है। तो पिवारा इसलिए बनी है। पिवारा का अपना एक मैंडेट है, अपना एक ऑर्डिनेंस है, और उसके अंदर हम जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं उनको भी ऐड कर रहे हैं, उसकी हायरिंग चल रही है और उसको हम आगे लेके जा रहे हैं कि ये पिवारा जो है एक डेडिकेटेड अथॉरिटी हो जो कि वर्चुअल एसेट्स को देखे। डिजिटल पाकिस्तान नेशन है ना, ये एक विजन है, उसके साथ इसकी कड़ियाँ हैं सारी। और ये जो पिवारा है ये इंडिपेंडेंट है, Okay. डायरेक्ट कैबिनेट को और डायरेक्ट जो है पार्लियामेंट को। एंड आई एम सो सॉरी टू answerable है। इंटरप्ट यू, जी। आपने जिन लाइसेंसेस की बात की थी, दीज आर ओपन टू इंटरनेशनल कमोडिटी एक्सचेंजेस एज जी वेल? जी एब्सोल्युटली। देखें इसके अंदर लाइसेंसेस की एक FPT भी होगी, फिट एंड प्रॉपर टेस्ट भी होता है उसका, कि ये हर कोई नहीं आ सकता इसके अंदर, क्योंकि पब्लिक मनी जहाँ इन्वॉल्व होती है वहाँ पे आपको ये मेक श्योर करना होता है कि जी एक उसका प्रोसेस हो और उसकी स्कैनिंग हो। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि अब देखें US का थोड़ा इंटरेस्ट है, थोड़ा नहीं काफ़ी है, माइनिंग के अंदर, माइनिंग एंड मिनरल्स के अंदर है। उसका क्रिप्टो, AI और ये जो ब्लॉकचेन है इसके अंदर इंटरेस्ट है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का। आपने देखा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ट्वीट में लिखा कि जी हम ENP पे तो फ़ौरन शुरू कर रहे हैं काम, ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है एक्सप्लोरेशन में। और आपको पता है अमेरिका की अपनी रिसर्च थी, ये 2015 की, इफ़ आई रिकॉल इट करेक्टली, 2015 की थी, जिसके अंदर शेल ऑयल एंड गैस को बताया गया था कि पाकिस्तान में कितना उसका पोटेंशियल है। तो 9 बिलियन रिजर्व्स, 9 बिलियन बैरल्स जो हैं कोई ऑयल के हैं, तो आई थिंक कोई
586 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के कोई गैस के हैं, शेल ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, ऑयल एंड गैस की बात, टाइट गैस की बात कर रहा हूँ. तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमें स्किल चाहिए. आपके पास कंपनियां तो हैं, अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अपनी कंपनियां भी हैं जिसमें मेजॉरिटी स्टेक है, OGDC है, PPL है, मारी गैस है, फिर प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स है और बहुत सारी कंपनियां हैं. कुछ इसमें अपॉर्चुनिटी ऐसे नज़र आई है मेरे ख्याल में यूएस को कि यहाँ से कंपनियाँ गई हैं काफ़ी. और आपको पता है यूएस जायंट है ENP सेक्टर की टेक्नोलॉजी में, पूरी दुनिया में टॉप पे है ENP में, यानी कि एक्सप्लोरेशन में. और हम 7 दफा फेल हो चुके हैं ऑफशोर ड्रिलिंग में. कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नॉर्मल है, इट टेक्स एन एवरेज ऑफ 10 ट्रायल्स. देखिए यही प्रॉब्लम है कि हम ये समझते नहीं है, या हम इस चीज़ को हमेशा ये कहते हैं कि जी एक मरतबा आपने ड्रिलिंग की, वो फेल हो गया जी, उसका स्कैम वो बना दें. I think another thing that our country because of a lot of lack of education again is that हमें लगता है कि अगर हम in exchange for capital investment हम थोड़ी सी equity दे रहे हैं अपने resources की, तो हमें लगता है नहीं हमें खरीद लिया है हमारे मुल्क को. तो ये narrative गलत है. We don't have the capital to invest in this. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पार्टनरशिप या शेयरिंग से आपकी वेल्थ क्रिएट होती है. शेयरिंग से आप दूसरे को जब अपना हिस्सा ही थोड़ा सा नहीं देंगे तो पार्टनरशिप कैसे होगी. एंड हम खुद अपने रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाते तो हम कहते हैं कि नहीं वो जमीन के अंदर ही पड़े रहें बस. तो मैं ये कहना चाह रहा था कि एक तो ENP सेक्टर पे यूएस ने बड़ा डायरेक्ट कहा कि जी अब कंपनियां हम ढूंढ रहे हैं कि कंपनियां आपस में JVs करें. सेकेंडली जो माइनिंग मिनरल्स की मैं बात करता हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ क्रिप्टो के साथ, AI के साथ. माइनिंग के अंदर यूएस का इंटरेस्ट है, तो माइनिंग के अंदर कंसेशंस या लाइसेंसेस मिलते हैं कि जी ये फील्ड्स हैं, ये एक्सप्लोर करना है, उसको टोकनाइज किया जा सकता है. अब टोकनाइजेशन क्या होती है, आप स्टॉक मार्केट आप समझती हैं कि मार्केट के अंदर एक कंपनी होती है, उसके हिस्सेस होते हैं, हर कोई एक फ्रैक्शन उसकी होल्ड करता है तो वो शेयर कहलाता है. ऐसे ही है ना जी, अपनी पार्ट ऑनरशिप कि एक बड़ी कंपनी है, उसका मैं एक शेयर लेता हूँ तो एक शेयर के बराबर जो उसकी कीमत है उतना मैं उसका. अच्छा, I had no idea tokenization was being considered on this level. नहीं बिल्कुल. और माइनिंग को फिर ये भी हो सकता है कि माइनिंग की जो बड़ी, इसे कहते हैं रियल वर्ल्ड एसेट्स है ना जी, रियल स्टेट भी है उसके अंदर, माइनिंग भी हो सकता है और ENP कोई भी एसेट आ सकता है रियल वर्ल्ड का, उसको आप टोकनाइज कर दें, एक आम आदमी को उसका हिस्सा दे दें. आप वो ग्लोबली आप रेस कर सकते हैं पैसा, तो एक आम आदमी जो आपको पैसे देगा उससे आप उस माइन को डेवलप करेंगे, उस डेवलपमेंट के बाद जो भी उसके फ्रूट्स आएंगे उस सबको बटेंगे. ये एक पूरा दुनिया का एक तरीका है चैनलाइज करने का वेल्थ को. फिर फ्रैक्शनलाइजेशन भी होती है. फ्रैक्शनलाइजेशन में क्या होता है कि वो भी इसी तरह की चीज़ है, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि टोकनाइजेशन जो होती है वो छोटे एसेट्स की ज़्यादा होती है, फ्रैक्शनलाइजेशन बड़े एसेट्स की होती है. बड़ा एसेट होता है हर कोई ओन नहीं कर सकता तो उसकी फ्रैक्शनलाइजेशन यानी कि छोटे छोटे हिस्से बना देते हैं. छोटा जो एसेट होता है वो एक बंदा, एक अपार्टमेंट है, उसको टोकनाइज कर दें आप, तो आप उसका टोकन लें, उसको ट्रांसफरेबल भी कर लें कि जी जो प्लॉट है या ये जो अपार्टमेंट है मैं बेच सकती हूँ या एक्सचेंज कर सकती हूँ. अगर कम्युनिटी पूरी हो अपार्टमेंट्स की तो उसको फ्रैक्शनलाइज किया जा सकता है. तो ये देखिए ये सब चीज़ें डिस्कस हुई हैं एट लेंथ और इंशाल्लाह आप देखेंगी कि बहुत जल्दी ये टोकनाइजेशन, माइनिंग की, फ्रैक्शनलाइजेशन, एक्सचेंजेस के सेटअप्स के एक्सचेंज भी तो हो ना जहाँ पे वो ट्रेड हो. हमारे पास तो एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है या PMAX है, ठीक है ना, तो हमारे पास तो बहुत सारी एक्सचेंज होती है. फिर स्टेट बैंक का मैं आपको बताता हूँ. स्टेट बैंक गवर्नर ने गवर्नर साहब ने, मेरे ख्याल में वो सिंगापुर में गए थे कोई 1 महीना पहले शायद, तो वहाँ उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम स्टेबल कॉइन सॉर्ट ऑफ अपना भी एक लॉन्च करने की प्लान कर रहे हैं. तो देखिए क्रिप्टो में ना, ब्लॉकचेन में, वेब 3.0 में बहुत काम हम कर रहे हैं इंशाल्लाह, ऑब्वियसली बिल्कुल, लेकिन मेक श्योर करेंगे कि एक फ्रेमवर्क मिले, कंटेन हो ये जो अपॉर्चुनिटी. लोग तो काम कर रहे हैं जी, लेकिन PKRT हो सकता है बिल्कुल. तो ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को कंटेन करें, यहाँ पे उनको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दें या अपॉर्चुनिटी दें कि लोग यहाँ भी ट्रेड कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें, उसको हम चैनल, सबसे बड़ी चीज़ है चैनलाइज करना उस पैसे को इनटू प्रोडक्टिव एसेट्स. ये है. एंड आल्सो आई थिंक बिकॉज बहुत सारे जितने आपके अच्छे लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, राइट, लाइक आई ट्रेड कमोडिटीज एंड फॉरेक्स, मैं बोलने से डरती हूँ कि कहीं कोई माइंड ना कर ले, कि PMAX ना माइंड कर ले कि ये क्यों इस तरह से, यू नो व्हाट आई मीन. तो वंस दैट रेगुलेशन कम्स इट विल ओपन द वर्ल्ड अप फॉर आपके जितने ट्रेडर्स हैं ना, दे वोंट बी अफ्रेड कि यार कोई हमें कुछ बोल ना दे. पहला स्टेप इंपॉर्टेंट होता है और वो इतना आसान भी नहीं होता. तो पहला स्टेप एक हो जाएगा ना तो हर कोई फिर उसको फॉलो करेगा. Definitely. Well, sir, thank you so much for being with us. The time literally just flew by. पता भी नहीं चला as you were with us. I think this is one of those topics जिस पे मैं actually आपको personally भी ज़्यादा bother करूँगी इस बारे में, because there's a lot of confusion and a lot of unrest on the social media side on this. But I appreciate you coming and speaking to us on all of these topics. Thank you for inviting me. और आप बस ये awareness फैलाएं ज़्यादा, क्योंकि आप जैसे लोग जो मार्केट में ऑलरेडी हैं वो आके बात करते हैं मीडिया पे, तो
وہ جو امپیکٹ ہوتا ہے یا اس کی جو ایک ایکسپلینیشن ہوتی ہے بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. آئی انکریج کہ بڑا مجھے اچھا لگا کہ مارکیٹ کے لوگ آ کے جو ہے پروگرامس کریں اور وہ لوگوں کو بتائیں صحیح معنوں میں, کیونکہ جب پتہ نہیں ہوتا جو بیٹھتا ہے اس سیٹ پہ تو وہ غلط انفارمیشن جاتی ہے. 100%. So thank you so much, sir. It was a pleasure. اور آپ لوگوں سے میں ملوں گی now on Monday. Monday is our favorite day because markets open and everything that happens on the weekend gets priced in. I'll see you on Monday. Have a great weekend. Remember to research and study. Don't go out with your friends and party. Take care. Bye.